بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلها وضمن القلوب موصولها وانار فی التفکر معقولها۔ خطبہ فدق میں جہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بے بہا علمی مطالب کو بیان کیا، وہاں کلمہ توحید کے متعلق بھی بتایا کہ کلمہ توحید کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ کتنا گہرا ہے۔ وہ کلمہ توحید کہ جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، وہ کلمہ توحید کہ جو مسلمانوں کے بچے کا ورد زباں رہتا ہے۔ میرے آقا زادی نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا و یگانہ ہے۔ فرمایا کلمۃ جعل الاخلاص تأویلها، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کا نتیجہ اخلاص قرار دیا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ دل و زبان سے اس کا ورد کرتا ہے، اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ خلوص پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی ربوبیت کا اقرار اپنے دل و جان سے کر لیا جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر جبرائیل بھی آ جائے اور وہ کہے کہ اے ابراہیم تجھے میری مدد چاہیے، کا مدد تو چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے، اسی کی چاہیے کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور فرمائے کلمہ کیا کرتا ہے؟ ضمن القلوب موصولها، فرمائے کلمہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھا، اس کا ادراک دل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہر نفسیات نے اس بات پر تبصرہ کیا کہ پہلے تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان فطرتی طور پہ جمالات، فطرتی طور پہ ذوق محبت رکھتا ہے، کسی خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خود توحید کا ادراک بھی انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ تو میری آقا زادی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کہ جس نے اس کلمہ توحید کو انسان کے دلوں میں رکھا، وہ انسان اپنے دل سے اللہ کے کلمہ توحید کو لا الہ الا اللہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ توحید کے ذریعے انسان کے ذہن کو روشن کیا، انسان کے ذہن کو منور کیا۔ اور فرمایا الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو حاسۂ بصر میں نہیں سما سکتا، جو انسان کی آنکھوں میں نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو تو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَتُهُ، کہ زبانیں ہیں تو اس کی توصیف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَتُهُ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو وہم و خیال میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جناب سیدہ کے اس درس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کلمہ توحید جب ہم اپنی زبان پہ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے، ہمارا دل منور ہونا چاہیے، ہمارا ذہن منور ہونا چاہیے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں کلمہ توحید کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔